السلام علیکم۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے قومی ہمدردی۔ 9ویں کلاس کا سبق ہے قومی ہمدردی۔ تو سب سے پہلے ہم جو مصنف ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کو لکھنے والے کا نام ہے، مصنف کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ نام ان کا الطاف حسین تھا، حالی تخلص تھا اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عیز بخش انصاری تھا اور یہ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہو گئی، پھر آپ دہلی چلے گئے۔ یہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رت، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم تصانیف ہیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ قومی ہمدردی۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ اشتراک کا مطلب کہ باہمی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر۔ پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابہ مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ اس کے سوا ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا غور لیجئے، جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانا چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بہ نوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے، تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں، یعنی جن کو بالکل عقل نہیں ہوتی، وہ جانور بھی اور اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی کہ کارخانے دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ کام اور یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ آپ میونسپل کمیٹیوں کو ہی دیکھ لیجئے جو شہروں میں، بستیوں میں، جا بجا شہروں قصبوں میں قائم کی گئی ہیں۔
اگر پورا پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ اب دیکھیے، قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا 9ویں کلاس کا سبق جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ تو اب ہم آپ جو ہے یہ سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد اس میں جو مشق دی گئی ہے سوالات کے جوابات ہیں، تو سوالات میں پڑھ کر سناتا ہوں تو ان کے جوابات آپ نے گھر سے لکھ کر لانے ہیں۔ ہمدردی کا لفظ کن دو کلموں سے مرکب ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال ہے انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے؟ حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی بھی دو مثالیں دیجیے۔ تو یہ سب مشق جو ہے وہ آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ والسلام۔